السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تسکین دل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے کچھ وظائف لے آتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ آج آیت الکرسی کا ایک وظیفہ آپ سے گوش گزار کروں گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ اس کے بے انتہا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر چند ایک واقعات آتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھوت بلی کی صورت میں ہمارے گھر میں گھس آتا اور کھجوروں سے بھری ہوئی ٹوکری میں سے کھجوریں کھا جاتا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو وہ دوبارہ آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، تم میری آج جان چھوڑ دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے میرے صحابی، رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیدی مجھے قسم دے گیا کہ میں آئندہ آپ کے گھر نہیں آؤں گا، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ، اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ کل وہ دوبارہ آئے گا اور اگر وہ آئے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ رات کو پھر وہ آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے دوبارہ مجھے قسم دی تو میں نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے دوبارہ قسم دی، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو پھر آئے گا اور اگر وہ اب آئے تو تم نے اس کو نہیں چھوڑنا بلکہ اس کو میرے پاس لے کر آنا ہے۔ رات کو وہ دوبارہ آیا تیسری مرتبہ، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ قسمیں دینے لگا لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، آج تو ہر حال میں نے تجھے رسول اللہ کی مجلس میں لے کر جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسی گر کی بات بتاتا ہوں، ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جس کے سیکھ لینے سے تمہارے گھر کی بھی حفاظت ہوگی اور تمہاری مال و جان کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پوچھا کہ وہ کیا گر ہے؟ تو اس نے آیت الکرسی پڑھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو سکھا دی اور ان صحابی نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ سارا قصہ سنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری، اس نے بالکل صحیح عمل تمہیں بتایا ہے اور واقعی گر کی چیز تمہیں سکھا گئی ہے، لیکن بہرحال جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، اسی طرح سے 3 رات یہ معاملہ ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کے مال کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا، تو میں رات کو اس کا پہرا دیتا تھا تو یہی بھوت آتا اور آ کر گندم میں سے کچھ نہ کچھ لے کر چلا جاتا۔ آخری رات اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جس کے سیکھ لینے سے تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی اور ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہی آیت الکرسی سکھائی۔ صبح کو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، سارا واقعہ بیان کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واقعی بہت بڑے کلمات تمہیں سکھا کر گیا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، بہرحال جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، گھر کی حفاظت ہوتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے رات کو پڑھنا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ حضرت امام بونی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایک تصنیف کی ہے، جس کے اندر انہوں نے آیت الکرسی کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، اور ایک خاص عمل کا ذکر انہوں نے بیان کیا ہے جس سے انسان کے دل کے اندر بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 75 دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر ایسا اطمینان نصیب ڈال دیں گے اور ایسی کیفیات اس کے دل کے اندر ڈال دیں گے کہ جس سے اس کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، ہر آدمی پریشان حال ہے، دل کا سکون نصیب نہیں، چین نہیں، تو یہ آیت الکرسی کا عمل جب آپ کریں گے اور عصر کی نماز کے بعد 75 دفعہ اسی جگہ پر بیٹھ کر جب یہ عمل کریں گے تو دل کے اندر یقین جانیے ایسی بہترین کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص پریشانی کی حالت کے اندر آیت الکرسی پڑھے گا اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو خوشحالی کے اندر بدل دیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی ہی کیفیات ہیں، دل بے چین رہتا ہے اور دل کے اندر سکون نہیں، تو یہ عصر کے بعد کا جو یہ وظیفہ ہے آیت الکرسی کا، یہ آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے قلبی اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ وظیفہ قبول فرمائے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا تو آپ اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس کے اندر بتائیے اور ہمیں رائے دیجئے کہ ہمارا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوا۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔